Khar, currently working as consultant psychiatrist at Fatma Jinnah Medical University. On behalf of the organizers and supporters of WPA Congress 2022, I welcome you all to the keynote lecture session. I would like to thank our honorable guest speakers for honoring us with their presence. Our first speaker for the keynote lecture session is respected Professor Dr. Iqbal Afridi. He is the Dean Faculty of Psychiatry at College of Physician and Surgeon, Pakistan. He is the former Dean of Jinnah for Postgraduate Medical Center and was the Dean of Faculty of Medicine, Jinnah Sindh Medical University. Sir, I would like to welcome. نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے اوکے میں ایسے کھڑا ہو جاؤں گا ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. Ladies and gentlemen, first of all, I am very thankful to all of you for sparing time for this talk, and I am also thankful to the organizers that they have arranged this and given me this opportunity to talk about the COVID-19 pandemic. I will be talking about the public mental health. This is local rather than global. لیکن وہ اس میں جو ہے local is a combination of global and local. So we will be discussing the international scenario, then we will touch the I think سارے اردو انگریزی کے علاوہ اردو میں بات کی جائے تو اچھا ہے. Everybody can understand. تو ہم گلوکل کانٹیکس میں بات کریں گے کہ گلوبلی بھی بات کریں گے اور لوکل بھی بات کریں گے. تو وی ول اسٹارٹ وتھ بیفور دی کووڈ-19 ایرا. psychiatric problem, mental health problem was also common, and you can see that anxiety, depression were the two among the top 25 burden of diseases. So that means that the situation of mental health was prior to COVID-19 was not well, and the anxiety, depression was very common. And you can see that there was no reduction in the global prevalence of these common diseases since 1990. So despite all the efforts, I remember when I was giving a talk in Sri Lanka, کہ انویسٹمنٹ ان مینٹل ہیلتھ. سو تو امریکن کھڑا ہوا, اس نے کہا ہم تو بہت خرچہ کرتے ہیں پھر بھی رزلٹ نہیں آ رہے. میں نے کہا انویسٹمنٹ صرف منی نہیں ہے, انویسٹمنٹ میں بی ان دا فارم آف ول, ایڈوکیسی اینڈ ادر تھنگس ایز ویل. تو وہ جو ہے صرف پیسہ ہی نہیں ہے نا, ساتھ ساتھ ول اور ایڈوکیسی اور ٹائم یہ بھی دینا چاہیے. تو اچھا بیفور ان 2002 فرسٹ رپورٹ جو ہے جو سارس کو جو ہے, جس میں سے تقریباً 17 کنٹریز میں یہ بیماری ہوئی اور تقریباً 744 پیپل ڈائڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ. پھر جو ہے 2012 میں دوسری لہر ایک آئی جس سے تقریباً 860 لوگ فوت ہوئے. یہ کووڈ-19 جب آیا تو اس نے تباہی مچا دی. اچھا مزے کی بات یہ ہے ابھی آگے چل کر کہ دسمبر 2019 کو پہلا کیس آئیڈینٹیفائی ہوا. یعنی میں سوچ رہا تھا کہ جیسے کرکٹر ہوتا ہے 19 رن بنا دیے, سینچری بنانے سے ایک دن پہلے ہی وہ آ گیا. تو اس لیے اس کو اٹ ہیز بین ڈکلیئر آن 11 مارچ 2020 ایز WHO ایز اے گلوبل پینڈیمک. اور پاکستان میں تقریباً یہ 26 فیبروری کو 2 کیس ایک ساتھ آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے. اچھا اس کو اگر اف یو لک ایٹ دس سلائیڈ کہ کس طرح کووڈ کی ہسٹری شروع ہوئی. اچھا یہاں آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح شروع ہوئی, لیکن جو خاص بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ریئیکشن تھا شروع میں, ایک طرف ایک گروپ تھا جو کہتا کہاں ہے کدھر ہے وائرس, تو ان کو تو نہ وائرس نظر نہیں آ رہا تھا. وائرس سے نہیں ڈر رہے تھے, ویکسین آیا ویکسین سے ڈرتے تھے. یہ بڑی عجیب بات تھی. لیکن ایک گروپ ایسا تھا جو انتہائی اوور ریئیکٹیو تھا, اس کو ہم نے کہا کورونا فوبیا ہو گیا. تو وہ ریپیٹڈلی ٹیسٹ کراتا تھا, ریپیٹڈلی ٹیسٹ, آبسیشن, فوبیاز.
تو ہم نے ایک مریض تھا, میں نے اسے کہا کہ اگر آپ کو ہے تو نہیں, لیکن بار بار وہاں جائیں گے اس جگہ پہ تو آپ کو ہو جائے گا. تو دیٹ واز سچ اے ریئیکشن ٹو دیٹ. اس کے بعد میں جو ہے جب یہ شروع ہوا کووڈ ایرا, دی سائیکولوجیکل امپیکٹ واز مچ مچ ہائر. فزیکل آسپیکٹ کو تو دیکھ رہے تھے لیکن سائیکولوجیکل آسپیکٹ اس کا نہیں دیکھا جا رہا تھا. اور اس میں اف یو سی دیٹ سوشل ریسٹرکشن, لاک ڈاؤن اینڈ اسکول میں نہ جانا اینڈ بزنس لاس, دیز آر آل things that really lead to mental health. Gravity of the mental health problem are huge. اور اس کی وجہ سے اکنامک پرابلم کی وجہ سے پھر پرابلم ہوا, خاص طور پر جو لو انکم کنٹریز یا ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان تھے, جو خاص طور پر جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے تھے, ان کا روزگار ہی مسئلہ ہو گیا, تو جس کی وجہ سے mental health issues were rising. And the potential concern were because of the stigma, social media. اچھا ایک اس میں ایک یہ بھی تھا کہ media has played a very good role, لیکن on one hand they were just showing the deaths. حالانکہ 98% جو لوگ جو سروائیو کر رہے تھے وہ نہیں دکھا رہے تھے, اور 2% لوگ جو مر رہے تھے, 2% سے بھی کم, بار بار دکھائے جا رہے تھے. سارے دن لوگ بیٹھے رہتے تھے اسکرین کے سامنے, اور وہ اپنے ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے بار بار یہ بریکنگ نیوز آتے تھے, جس کی وجہ سے اور مسئلے گمبھیر ہو گیا. تو یہ ہے کہ سوشل ڈسٹنس. اچھا سوشل ڈسٹنس بھی لفظ میں ہم نے تو اس وقت لکھ کے بھی دیا منسٹر کو کہ یہ لفظ ہی ختم ہونا چاہیے. فزیکل ڈسٹنس ہونا چاہیے, سوشل کنیکٹڈنس ہونا چاہیے. کہ اگر آپ بالکل ہی سوشلی ڈسٹنس وہ کر دیں, دیٹ از ریئلی پرابلم. ہم نے تو یہ ریکمینڈ کیا کہ آپ اگر گھر میں لاک ڈاؤن میں ہیں تو اس بندے کو فون کرو جس سے ناراضگی ہے, اور اسے معافی مانگ لے, تاکہ وہ بھی سکون سے ہو, آپ بھی سکون سے ہو, دونوں کا وہ ہو. تو سوشل کنیکٹڈنس ہونا چاہیے اور فزیکل ڈسٹنس ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے پھر لیک آف فیملی سپورٹ اینڈ لونلینس اینڈ کوماربیڈیٹیز ور امنگ دیز وچ ٹریگر دی سائیکولوجیکل رسپانس. اف یو لک ایٹ دس سلائڈ, تو اس میں جو ہے کیسز جو یہ اگر آپ دیکھیں کہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر, اچھا اس میں یہ نہیں کر رہا, آن رائٹ سائڈ دس از انگزائٹی ڈس آرڈر, اور میل میں 24.1 ملین پیپل, اور جبکہ جو ہے فیمیل میں وہ کافی زیادہ تھے, آلموسٹ ڈبل سے بھی زیادہ. اور اسی طرح سے اگر آپ ڈپریشن کو دیکھیں کہ 17.7 ملین سے یہاں پہ 35.5. تو دس مینس کہ انگزائٹی, ڈپریشن, اینڈ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملکوں میں زیادہ مسئلہ تھا کیئر گیور کا. وہاں پہ تو اسپتالوں میں سسٹم ہے, ہمارے ہاں ایک بندہ بیمار ہوتا ہے, اور خاص طور پر جب دفنانے جاتے تھے, مجھے یاد ہے کہ ہمارے ساتھی جو فوت ہو گئے, کس طریقے سے ہم نے گراؤنڈ میں اس کا وہ رکھا, اور کس طریقے سے جو ہر کوئی ڈر بھی رہا تھا اور وہ بھی ہو رہا تھا. دیٹ واز ریئلی اے پرابلم کہ ہمارے ملک میں اگر کسی کے جنازے میں شامل نہ ہوں تو کتنا بڑی تکلیف ہوتی ہے. اچھا, there were 5 COVID related distress response in the form of danger, contamination and socio-economic concern, xenophobia, traumatic stress and compulsive checking. بار بار چیکنگ ہو رہی تھی. Now the problem, physical problem was as a result of having multi-organ or multi-system, جس میں it does not spare any part of the body starting from the brain. برین فوگ ہو جاتا ہے. ابھی نئی ایک ریسرچ آئی ہے کہ it also lead to reproductive issues in the form of infertility and others. ابھی بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. And why this happen? Because of the multi-system inflammatory syndrome and autoimmune condition that lead to swelling of the body and does not spare any part of the body. جس میں جو ہے ابھی اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ابھی کیا کیا اور ایشو آئیں گے. اور میں تو خود اس مرحلے سے گزرا ہوں کہ مجھے ابھی بھی جو ہے پیروں میں وہ سن ہے میرے. اور کئی لوگ جو ہے, ابھی میں صبح ایک بہت اہم بندے سے بات کر رہا تھا, اس کو اندازہ نہیں تھا کہ میں نے 3 دن پہلے اس سے بات کی ہے, بڑے لیول پہ تھا, اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ فارگیٹفلنس.
تو یہ ہے. اچھا کہتے ہیں کہ جسم کے زخم تو ٹھیک ہو ہی جائیں گے لیکن روح کے زخم ٹھیک ہونے میں بڑا عرصہ لگے گا. تو اف یو لک ایٹ دس سلائڈ, the psychological footprint of this COVID-19 is much greater than or higher than the medical footprint. اور وہ اس کو زخموں کو بھرنے میں بڑا افسوس. میں اپنے ایک کلاس فیلو جس میں 6 سال ہم ایک رومیٹ تھے اور بیچارے کو کس طریقے سے ہم نے ڈیل کیا, اس کو سرجری کرائی, کارڈیک سرجری, بیکاز فریجائل ہو جاتا ہے. ہم نے سرجری میں جلدی کی اور وہ ریکوری نہیں ہو سکا. اچھا, دی سائیکولوجیکل اینڈ بیہیویورل رسپانس کین بی ان دا فارم آف, سب سے اہم بات یہ کہ there are issues which may not be a diagnostic diagnostic entity according to the ICD-10, 11 or DSM-5. جیسے کہ اس کے ساتھ ساتھ decreased sense of safety, difficulty in breathing, in sleeping, and physical symptom, irritability and anger, distraction, یہ تو تھے بہت common. لیکن جو psychiatric diagnostic categories ہیں, that is depression, anxiety and post-traumatic stress disorder. While the other things, alcohol, tobacco use, family distress, it has been recorded that جو family violence کا site ہے اس کو 10 times more hit کیا گیا. اور لیکن خوش قسمتی ہمارے ملک کی دیکھیں, میں آخری میں ایک سلائڈ بھی دکھاؤں گا کہ ہم خوش قسمتی ملک ہیں ہمارا. ریزیلینس بڑا زبردست ہے ہمارے ملک میں کہ اتنے خطرناک وار سے گزرے ہم, کتنے ارتھکویک گزرے, کتنے یہ افغانستان والے مسئلے دھماکے ہوئے, لیکن پھر بھی لکیلی ہمارے قوم میں زبردست قسم کی ریزیلینس ہے. اور وہ آگے چل کر ہم نے اس کو اردو بنائی ہے, دکھاتے ہیں آپ کو. اچھا, دی 4 wave of health need associated with COVID pandemic sources are, first wave میں کیا رہا, immediate mortality and morbidity. second wave میں impact on fear of infection. پھر اس کے بعد میں جو third wave, impact of interrupted care on chronic condition such as bipolar affect. اچھا, ہم نے جناح ہاسپٹل میں 450 ایوریج OPD تھی اور ہمارے ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ 30 مریض دیکھیں. بھائی 30 کون سے دیکھیں ہم کوئی ہمارے پاس اسکرین تو نہیں ہے کہ یہ ہے. ہم نے سارے دیکھنا شروع کیا اور ہمارے وارڈ میں سب کو 1-2 بار کووڈ ہو گیا. اچھا, پھر اس کے بعد میں جو 4th wave ہے, سائیکولوجیکل برڈن, emergence of new mental illness and relapse in people with established mental illness. یہ بڑا وہ تھا کہ آلریڈی ایگزسٹنگ illness کو ڈیورنگ کووڈ اس کو دوائی نہیں ملی. مجھے تو زیادہ فکر سب سے زیادہ تھی ایپیلیپٹک پیشنٹ. ایپیلیپٹک پیشنٹ کو اگر دوائی نہ ملے, دکانیں نہیں تھیں, یہ تو بڑا پرابلم ہے. اس کو اس میگنیچیوڈ کو ہم نے ریکارڈ نہیں کیا, لیکن میرا خیال ہے بہت لوگوں کو فٹس پڑے ہوں گے. اچھا, if you look at this is a busy slide but I want to show you کہ mental health response سے کوئی بھی low and middle income countries میں بڑا impact زیادہ تھا. اس کی وجہ یہ کہ سائیکو سوشل اسٹریس زیادہ تھے. اور اگر آپ پاکستان میں دیکھیں کہ 3,610 community members to provide mental health were there, اور افرادی قوت کم تھی. مثال کے طور پر ہمارے ہاں 550-600 سائیکیٹرسٹ ہیں, تو وہ آلریڈی ایگزسٹنگ جو سروسز تھے وہی ناکافی تھے. اب سندھ کے 18 ضلعوں میں سائیکیٹرسٹ ہی نہیں ہیں, تو اوپر سے کووڈ نے اور مسئلہ گمبھیر کر دیا. اچھا, پاکستان میں جیسے کہ یہ سلائڈ کو دیکھیں, یہ 3 دن 8 تاریخ کی سلائڈ میں نے نکالی ہے. اس میں اف یو لک ایٹ دیٹ کہ 1.5 ملین پیپل ور افیکٹڈ, جس میں سے تقریباً جو ہے 30,000 لوگ فوت ہوئے. حالانکہ ہمارا اسٹرکچر اچھا نہیں ہے, ہمارا ہیلتھ سسٹم اچھا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ کی مہربانی تھی کہ ہم جو ہے اس میں سے بچے. اور تقریباً 1.45 ملین بچے وہ نہیں دکھا رہے تھے ٹی وی والے کہ یار یہ لوگ بچ گئے. اس کے مقابلے میں اگر HIV, ملیریا سے کتنے مرتے ہیں, ٹائیفائڈ سے کتنے مرتے ہیں, اور اس طرح دیگر, اور ایون سوسائڈ سے کتنے مرتے ہیں, وہ نہیں دکھایا جا رہا تھا. 10 لاکھ کے قریب پوری دنیا میں لوگ, ٹو بی ایگزیکٹ more than 0.8 ملین پیپل ڈائی ایز اے ریزلٹ آف سوسائڈ. اس کو کوئی لفٹ نہیں. اچھا, ہم نے پھر کیا کیا, ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز دا پریزیڈنٹ, اور اس سے میں بیمار بھی ہو گیا, آدھا ہمارا ٹائم تو اسی میں گزرا.
ہم نے گائیڈ لائن لکھی کہ سائیکو سوشل سپورٹ فار ہیلتھ کیئر ورکر. اچھا یہاں یہ بتاتا چلوں کہ کچھ چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے. سب سے اہم چیز کیا ہوئی ہے کہ انوائرمنٹ صاف ہو گیا. دوسرا سائیکیٹری کو بڑی لفٹ ملی. تیسرا یہ ہے کہ ٹیلی سائیکیٹری, مجھے یاد ہے کہ ہم ایک بار میٹنگ کر رہے تھے اور کچھ لوگ کینیڈا سے آن تھے, وہ زوم پہ نہیں کرنا آ رہا تھا, تو میں نے سب کو کہا کہ بھائی اب ہم سب بوڑھے ہو چکے ہیں, پوتے پوتیوں کو بلاؤ. میرے خیال میں سمیرہ آپ تھیں یا نہیں اس میں, کہ بھائی وہ آپ کو کرے, ورنہ آپ لوگوں کو اس کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم نے ان کو یہ ایک چیز ہوئی کہ صرف فٹ بالر تو کم ہی بیچارے ہیں ہمارے یہاں, لیکن کرکٹر اور اداکار ہیرو نہیں ہیں. ہیرو نرسز, ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے جو ہے, ہمارے وارڈ کے سارے لوگوں نے ڈیوٹی کی ہے اس پہ کووڈ کے اس میں, اور نہیں جا رہے تھے. تو میں نے کہا میں پہلے پوسٹنگ کراتا ہوں, پھر تو سب نے کہا ہم جا رہے ہیں. اچھا پھر ہم نے پرائم منسٹر کو یہ لیٹر لکھا, چیئرمین NDMA کو لکھا, فیڈرل منسٹر کو یہ لیٹر لکھا کہ آپ لوگ اس کو کیسے ایڈریس کریں اور کس طریقے سے سائیکو سوشل سروسز پورے ہوں فرنٹ ہیلتھ کیئر ورکر کو. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ڈین کی حیثیت سے کہ یہ سارے امتحان اور سب انٹرپٹ ہو گئے, اور ٹریننگ ٹیچنگ FCPS کی MCPS کی انٹرپٹ ہو گئی. اس کا پھر حل ہم نے یہ ڈھونڈا کہ ہم نے جو ہے وہ شروع کیے ٹیلی سائیکیٹری کہ اس سے جو ویبینار شروع کیے, اور اس میں پروفیسر وقار عظیم صاحب کا بھی شکریہ میرے خیال میں ادھر, ہاں یہ تو ہم نے 44 جو ہے وہ کی. اور اس میں خاص طور پر میں کہوں گا پہلا والا میں نے کیا تھا کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سے کرنا ہے. اور دوسرا جو کرایا وہ ہم نے پروفیسر عاصم شاہ بیلر کالج سے کرایا. انہوں نے زبردست ٹاک دی کہ ٹچ ڈپرائیویشن ایز اے رزلٹ آف کووڈ کے کیا امکانات ہوں گے جب ہاتھ نہیں ملائیں گے, گلے نہیں ملیں گے. ہمارے ملک میں, باہر ملک میں تو دوسری چیزیں بھی تو یہ اس سے کیا امپیکٹ ہوں گے کہ آپ کے ٹچ ریسیپٹر ڈس اپیئر ہونے جائیں گے. انڈر یوٹیلائزیشن. اچھا یہ ایک سلائڈ میں دکھانا اس لیے چاہ رہا تھا, ہم نے یہ بنایا آپ خود, کیونکہ WHO کے سیکریٹری جنرل نے جب ہاتھ دھونے کا طریقہ بتا رہا تھا تو بالٹی پانی ضائع کیا, باتیں کیے جا رہا تھا, پانی جا رہا ہے. تو ہمیں رمضان کے دن تھے, میں جو ہے فوراً ہی اٹھا اور ہم نے کہا کہ ہم خود بناتے ہیں. ہم نے ایک ویڈیو بھی بنا دی, اور ساتھ میں یہ ہم نے اس کے اگر ہاتھ دھونے کے ہم نے طریقے بتائے, 15 اسٹیپس بتائے. سب سے پہلا اسٹیپ یہ تھا کہ ہم نے کہ نیت کریں. نیت سے کیا ہوگا کہ انٹینشن, اٹینشن اینڈ ایٹیچیوڈ کے ساتھ مائنڈ فل ہو کے آپ ہاتھ دھوئیں گے. تو کہتے ہیں کہ آپ برتن بھی دھو لیں مائنڈ فل ہو کے تو 37.5% ڈپریشن کم ہو جاتا ہے. تو ہم نے کہا اگر آپ اتنیت سے دھوئیں کہ مجھے بھی فائدہ ہو, دوسروں کو, صفائی نصف ایمان ہے. اور دوسرا اسراف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی بہانا ہے, ورنہ اگر 22 کروڑ عوام 40 سیکنڈ تک ہاتھ دھوتی تو پانی کا پانی ختم, نکاسی کا سسٹم ہی تباہ برباد ہو جاتا. تو یہ ہم نے بنائے, اور ساتھ ساتھ یہ کورونا سے تحفظ کیسے کیا جائے. تو آپ اس میں سب سے اہم بات ہی کہ نیت ہو کہ میں ہاتھ دھو رہا ہوں, صفائی نصف ایمان ہے, مجھے بھی فائدہ ہوگا, دوسرے کو بھی, اور پانی کے اسراف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاتھ دھوں گا. پھر اچھا دوسرا ہم نے کیا کیا, ہم نے اسپتال میں کیا یار یہ لوگ نہ آئے, مریض 450 میں جاتے ہیں. ہم نے happiness.com کے نام سے ایک شروع کیا, لیکن مریض سے جب آتے تھے کہ ماؤس کیا ہے, مانیٹر کیا ہے, انٹرنیٹ کیا ہے, انٹرنیٹ ہی نہیں سنا تھا. تو پھر ہم نے اس پہ ایک ریسرچ بھی کی کہ کتنے لوگوں نے انٹرنیٹ اور یہ سنا ہے. تو بہت یہ ہمارا آلموسٹ ناکام ہو گیا. ہم بیٹھے رہتے تھے, ایک دو کا مریض آتے تھے جتنا ہمارا خیال تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب طبقہ آتا ہے جنا ہاسپٹل میں. پھر ہم نے یہ شروع کیا سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کے تحت سمپل کال شروع کی, اور اس سے ہم نے یہ کہا کہ آپ اپنی بات اس پہ کر سکتے ہیں, جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, ایتھیکلی بڑا پرابلم تھا. خاص طور پر ہم نے سندھ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا, تو ایک LMC میں ایک شروع کیا اور ایک کراچی میں شروع کیا. یہ ہم نے جو ہے, میں ڈاکٹر آمنہ صاحب نے بیٹھی ہیں, انہوں نے ترجمہ کیا اس کا کہ کورونا سے جو ہے ریزیلینس کو کیسے اجاگر کیا جائے, کیسے اوپر کیا جائے. اور ہم نے سادہ اردو میں کیا کہ آپ کے وقت پہ سوئیں, کیوں نیند سے امیونٹی بڑھ جاتی ہے, اور وقت پہ کھائیں, شکر گزار رہیں. اگر آپ لاک ڈاؤن میں ہیں تو ایکسرسائز ضرور کریں, اور اتنا کھائیں
کہ آپ ہضم کر سکیں, چل پھر نہیں رہے ہیں, دوسروں کے لیے کھانا چھوڑیں. تو اس طریقے سے ہم نے اس کا کہا تھا کہ وقت پہ سونا اٹھنا, اچھی طرز زندگی دیٹ کین لیڈ ٹو گڈ پریونشن اینڈ آلسو امپروو ریزیلینس. پھر ہم نے جو ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی اسٹڈی جو ہے وہ کووڈ تھی, اس پہ ہم نے لیٹر لکھے کہ بھئی پاکستان کا ڈالیں, اور میرا افضل جاوید صاحب کا نام ہے اس میں, کہ پاکستان کا, اور ہم نے اردو میں ترجمہ کیا. یقین کریں ہمارا تو تیل ہی نکل گیا, 1750 سوال کا اردو میں ترجمہ, اور ویب سائٹ کی اردو کیسی کی ہم نے کہ اباؤٹ کی اردو کیا ہوگی, عجیب ہم نے بنائی کہ فرسٹ پیج کی کس طرح سے وہ ہوگی, سارا ہم نے اردو میں ترجمہ کیا ہے, 26 لینگویج میں ہے, جس میں تقریباً 1,68,000 لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, اور ابھی بھی ہو رہی ہے. اور یہ ہم نے اس کے لیے پروگرام کیا کہ کس طریقے سے لوگ اس کو بھریں اردو میں, انگلش میں. اردو میں بھرنا اور مشکل تھا. اچھا, اس میں سے 2 آرٹیکل چھپ گئے, اور بہت سارے آرٹیکل چھپ رہے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ افضل جاوید صاحب کا نام ہے اور میرا ہے, تو یہ تھا. دوسری یہ بھی اس میں سے آرٹیکل چھپا ہے 2. اچھا, اب یہ ہے کہ ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ خاص طور پر کہ کورونا کے امپیکٹ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے. ابھی دیر آر مینی آسپیکٹس وچ ہیز یٹ ٹو بی ڈسکورڈ, کہ کس طریقے سے اس کے فزیکل آسپیکٹ کیا ہے, بایو کیمیکل کیا تھے, سائیکولوجیکل, سوشل, اور دوسری جو ہے اکنامک کیا ہیں, وہ امپیکٹ کو ابھی دیکھنا پڑے گا. لیکن ہم خوش نصیب ہیں ہمارے ملک کے, ہمیں باوجود کہ ہمارا ہیلتھ کا اسٹرکچر اچھا نہیں ہے, تعلیم کی کمی ہے, اس کے باوجود جو ہے کورونا نے جتنا ہمیں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اس سے اللہ نے بچایا. اور میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ صرف قدرتی آفات سے بلکہ مین میڈ ڈیزاسٹر سے بچائے. مین میڈ ڈیزاسٹر سے بہت لوگ مرے ہیں, اگر دیکھا جائے کہ 15 لاکھ تو صرف عراق میں مرے ہیں. اچھا, اب ہم نے ہمارا جو ایشو آیا ہے جنرل آف پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کا, ہماری فرمائش پہ ہم نے کہا کہ کورونا کو پاکستان نے کس طرح پنچ کیا, یہ ہمارا ٹائٹل ہے. اور یہ ادھر جو CCL کے اس سے آپ کو فری مل جائے گی, اور سر نام بھی ریکارڈ کرائیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو بھیجا کریں ہم. تو CCL کی کمپنی کے اس سے آپ کو فری مل جائے گی, اپنا نام اور ایڈریس لکھ دیں. اچھا, یہ تو خود ہی چلا گیا. اچھا ٹھیک ہے, اب دل اور دماغ کو دونوں کو ایڈریس کرنا ہوگا, پوری باڈی کو دیکھنا ہوگا, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے. تھینک یو ویری مچ فار یور اٹینشن.